अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक दिन का गैप लेना पड़ा क्योंकि हम लोग कर रहे थे जी शिफ्टिंग, जिसकी वजह से कल मैं वीडियो बिल्कुल भी नहीं बना पाई, तो इसके लिए माज़रत चाहती हूँ। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स जो हैं वो मेरा इंतज़ार करते रहे, लेकिन मैं मसरूफ़ियत की वजह से कल वीडियो नहीं बना पाई, तो इसके लिए सॉरी। तो जी आज की वीडियो का टॉपिक है जी, हम अपने पेरेंट्स वाली गलती नहीं करेंगे। लेकिन अपने पेरेंट्स की तो आपने कोई गलती गिनाई ही नहीं। बच्चन जी की नाशुक्री बेटी ने आखिर अपना असली रूप दिखा ही दिया और प्रॉपर्टी में से हिस्सा मांग लिया। बारिश के बहाने प्रॉपर्टी में से हिस्सा मांग लिया और अपने ससुराल वालों को बातों बातों में अच्छी खासी खरी खोटी सुना गई, जो इनकी फितरत है, जो इनकी आदत है। बेचारी मजलूम बेटी की, मजलूम माँ की मजलूम बेटी, ना माँ को हिस्सा मिला ना बेटी को हिस्सा मिला। तो करते हैं जी इस पे बात। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर जी। तो आज मैंने जैसे ही यूट्यूब खोला तो पहले तो मैंने देखा कि बच्चन जी की छोटी शहजादी सपुत्री की वीडियो आई है, जिसमें उन्होंने जानबूझकर आज बिला वजह, हालांकि अब ये बात मतलब कि पुरानी हो चुकी है और ज़रूरत नहीं थी, 2-3 वीडियोज़ उनकी ऐसी आ चुकी थी जो ठीक थी, अच्छी थी, अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ उन्होंने उसमें दिखाई। अपने हस्बैंड के साथ उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे दिखाए और अपना घर की जो रूटीन होती है एक हाउस वाइफ की, एक है मतलब कि माँ की, वो उन्होंने दिखाई। लेकिन जी फिर पता नहीं अचानक से मुहतरमा को क्या हुआ कि फिर से जिन्नात का मामला लेके बैठ गई हैं। और ये जिन्नात का जो मामला है इसको अभी इन्होंने बहुत कैश करना है, बहुत। आप देखिएगा कि ये यहाँ पे रुकेगा नहीं। हालांकि सबको पता है कि ये सब झूठ था, कोई जिन्नात नहीं थे जी। कभी भी शादी के बाद इसने आज तक 1.5-2 साल में इस तरह की कोई बात नहीं की। तो अब क्या था कि एकदम से बीच में एक जिन्नात को घुसेड़ दिया। तो मुहतरमा जानबूझ के फिर से उसी बात का तज़किरा करती हैं, क्योंकि शायद अब उनके पास कोई टॉपिक नहीं रहा। अब वो अपने ससुराल को भी डिस्कस नहीं कर सकती, हस्बैंड को भी बुरा नहीं बना सकती, साइको नहीं बना सकती, भाइयों की भी बुराई नहीं कर सकती। उनको बड़ा अच्छी तरह से अम्मा ने शीशा आईना दिखा के और उनकी औकात दिखा के भेजा है कि पुत्री अगर तुमने आना है तो तुम्हारी इज्जत तभी होगी जब तुम अपने हंसते बसते घर को मतलब कि छोड़ के आओगी। पक्का पक्का छोड़ के नहीं, मतलब हमसे मिलने आओगी अपने हंसते बसते घर से, ठीक है। नाराज़गियाँ शराजगियाँ लेके आओगी तो कोई भी बहन भाई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा, तुम्हें जूते की नोक पे रखेगा। तो सही से जो है ना, अम्मा ने जो है कहते हैं ना, सही से अकल जो है ठिकाने लगा के भेजा है। उसके बाद जी अपने भाइयों की बुराइयां तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि भाइयों की बुराइयां करेंगी तो फिर भाइयों का सामना कैसे करेंगी, कैसे जाके रहेंगी। तो अब क्या कौन बचा है? अब तो कोई भी नहीं बचा जिसकी वो बुराई करें। तो फिर जिन्नों की बुराइयां करनी है ना, जिन्नों की तस्करे करने हैं। तो फिर हम नबाज आएंगे अपनी आदत से, तो अपनी आदत से मजबूर जानबूझ के गड़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं, क्योंकि और कोई टॉपिक नहीं है, सास के ऊपर बात नहीं हो सकती, हस्बैंड जो हैं वो भी ज़्यादा वीडियो में नहीं आना चाहते, बहन भाइयों की भी फ़िलहाल बुराइयां नहीं हो सकती, और अम्मा बाकी तो वो कहते हैं ना फिर करेगी तो फिर तो बिल्कुल ही पत्ता साफ़ हो जाएगा। तो लिहाजा अब ये जिन्नात को थोड़ा सा खींचा जाएगा, ठीक है। और हो सकता है कि आगे चल के भी जिन्नात इन मुहतरमा के काम आएंगे। लेकिन मैं ये कभी भी नहीं कहती कि जिन्नात जो है कोई इस तरह की मतलब दूसरी मखलूक है नहीं, है दूसरी मखलूक भी है बेशक। कुरान पाक में इनका जिक्र है और मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये चीज़ें बरहक हैं बिल्कुल हैं। लेकिन जहाँ पर जो हमें स्टोरी सुनाई गई थी वो झूठ थी, उसमें कोई सच्चाई नहीं थी, उसमें बिल्कुल जो है ना वो झूठ से काम लिया गया। बहरहाल जी वो घर में खुश है, मुझे इस बात की खुशी है कि वो अपनी लाइफ में बिज़ी हो गई है, अपना एक हेल्दी सा लाइफस्टाइल शेयर कर रही है, जिसको देख के मुझे अच्छा लगता है कि वो अपने घर के काम कर रही है, अपने बच्चे को संभाल रही है और उसकी बड़ी एक हेल्दी सी रूटीन है। क्योंकि औरत की जो अच्छी रूटीन यही होती है कि वो अपने घर की देखभाल करे, मैनेज करे, उसको साफ़ सुथरा रखे। और यही लड़की जो अपनी माँ के घर जाके किचन में मिर्च मसाले ढूंढती थी और नहीं मिलते थे तो फिर कहती थी भाभी भाभी तुम ही बना के दे दो ना, मुझे तो मिर्ची भी नहीं मिल रही, नमक भी नहीं मिल रहा है, तो क्या मैं ढूंढती रहूँगी। और आपने देखा कि जितना दिन भी ये रही, 1-2 महीने ये रही, तो इसने बैठ के खाया, इसी वाले कमरे में बैठ के सुकून से खाया। लेकिन अपने घर में आते ही इसको सारे जो है ना तौर तरीके आ गए हैं, घर को कैसे साफ़ रखना है, कैसे खुद को साफ़ सुथरा रखना है, कैसे नमाज़ें पढ़नी हैं, कैसे अपने किचन को मैनेज करना है, कैसे शोर के आने से पहले उसके खाना बनाना है, कैसे उसके लिए ऑफिस के कपड़े तैयार करने हैं, सब टना टन टन।
تو میں اس کو کہتی ہوں کہ بالکل اچھی بات ہے، آپ ایسا ہی کرو، کیونکہ شوہر جو ہوتا ہے نا وہ انہی چیزوں میں خوش رہتا ہے کہ جب میں گھر آؤں میرا گھر صاف ستھرا ہو، میری بیوی مجھے ہیپی ملے، خوش ملے، کھانا پکا ہوا ہو، جب وہ صبح جاتا ہے شام کو آتا ہے تو اس کی تھکن ایسے ہی دور ہوتی ہے کہ ایک تو اپنی زوجہ کو خوش دیکھ کے، اور دوسرا گھر مینٹین ہو، صاف ستھرا کھانا گھر کا مل رہا ہو، بچہ ہیلدی ہو، بچہ تو شوہر جو ہیں وہ خوش رہتے ہیں، اتنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا شوہروں کو مطلب خوش رکھنا۔ تو اسی طرح شوہروں کا بھی کام ہے کہ بیوی کی چھوٹی چھوٹی جو مطلب کہ منی کی تو خواہشیں آپ کو پتہ ہے نا ختم ہونے والی، آخر انٹی کی جو بیٹی ہوئی ببرچن کی، تو ان کو وقتاً فوقتاً جو ہے نا وہ ایک کیا ہوتی ہے نا، اس کی ایک روح کی غذا ہوتی ہے، گھومنا پھرنا، آؤٹنگ کرنا، باہر کھانا پینا، تو اس کی ایک روح کی غذا، اس کا خیال رکھا کرے، اور اس کا پیٹرول جو ہے اس کو ختم نہ ہونے دیا کرے۔ جیسے گاڑی کو پیٹرول چاہیے ہوتا ہے تو ہماری منیاں کو بھی اس طرح کی جو ہے نا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، تو کوئی حرج نہیں بھئی، اس کی ہر انسان کی اپنی نیچر ہوتی ہے، وہ خوش رہتی ہے ایسے تو اس کے ہسبینڈ کا کام ہے، اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو خوش رکھے۔ تو یہ تو ہوگی جی چھوٹی سپتری شہزادی کے بارے میں، جو ان کی میں نے ویڈیو دیکھی اس پہ میرا پوائنٹ آف ویو۔ اور اب آ جاتے ہیں بڑی سپتری ہیں نا، بڑی جی کہتے ہیں نا سر توڑ کوشش کر رہی ہیں، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ چینل پہ ویوز اچھے آ جائیں، کوئی سیف مطلب کہ اتنی اچھی ارننگ بن جائے کہ کوئی اپنا ایک ٹھکانہ بن جائے۔ تو بیچاری کہتی ہے بڑی محنت کر رہے ہیں بھائی، بڑی محنت کر رہے ہیں، بڑی خوش نصیب ہوتے ہیں وہ بچے جن کے ماں باپ جو ہیں انہیں گھر بنا کے دے دیتے ہیں، لیکن میں اور میری امی تو بڑے ہی بد نصیب رہے ہیں اس معاملے میں، کیونکہ میری ابا کو بھی گھر نہ ملا، میرے ابا نے بھی حصہ چھوڑ دیا، اور یوں ہی ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے، ہمیں بھی ایک اوپر کمرہ دے دیا ہے، ٹھیک ہے، ادھر ہی واش روم ہے، ادھر ہی کچن ہے، ادھر ہی سب کچھ ہے، بارشیں آ جاتی ہیں، کارپٹ گیلے ہو جاتے ہیں، صوفے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، دگنا کام ہو جاتا ہے، اتنی صفائیاں کرنی پڑتی ہیں، بڑی اوکھی ہوں، بڑی اوکھی۔ تو اب سنایا جا رہا ہے، مجھے نہیں پتا اب کس کو سنایا جا رہا ہے، آکھاں سنا دھی نو سناوا نو، شاید وہ اپنی ساس کو سنا رہی ہیں کہ ہمیں ہمارا حصہ دے دو تاکہ ہم اس حصے میں کچھ اور اماؤنٹ ملا کے ایک اپنا گھر لے لیں، یا پھر وہ اپنی امی حضور کو، کچھ کامنٹس بھی میں نے ایسے پڑھے ہیں جس میں کامنٹس میں یہ مشورہ دیا جا رہا ہے محترمہ کو کہ تم اپنی اماں کا پرانا گھر جو ہے وہ ہتھیا لو، اپنی اماں کا پرانا گھر لے لو۔ تو مجھے یاد آئی کچھ باتیں، جب یہ باورچن جی اپنی گھر کی بنیادیں رکھ رہی تھیں تو انہوں نے ایک وہ بندھائے تھے نا گانا بندھائی رسم، تو کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ وہ بیٹیوں کا جو ہے نا کمرے انہوں نے بیٹیوں کے نام لگا دیے ہیں، تو یہ اس پراپرٹی میں بیٹیوں کا بھی حصہ ہے، تو یہ ہے تو وہ ہے۔ تو میں نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ بیٹیوں کا حصہ نہیں، میں تو کہتی ہوں بیٹیوں کو حصہ دیں گے تو بلکہ بیٹیوں کو ڈبل دیں، آپ بیٹیوں کو جتنا دیں گے اللہ آپ کو اور نواز دے گا، کیونکہ بیٹی کو دینے سے اللہ رب العزت کی ذات خوش ہوتی ہے۔ تو میں نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ برچن آنٹی اپنی بیٹیوں کو نہ دے، لیکن پتہ نہیں ان کو کیا غلط فہمی ہوئی، انہوں نے کہا جی اماں ابا بے شک اپنی لوگوں نے بھی مجھے کہا، اور بہت سارے انہوں نے بھی ایسے ریئیکٹ کیا، بھئی تم کیسی ماں ہو، تم تو کتے بلیوں کی طرح اولاد کو سڑکوں پہ جو ہے نا چھوڑ دیتی ہو پیدا کر کے، یہ وہ فلاں۔ تو میری باتوں کی شاید باورچن آنٹی کو سمجھ نہیں آتی ہے، منی ہے نا، منی کی اماں بھی منی ہے، عقل نہیں ہے، تو انہوں نے میری باتوں کا غلط مقصد لیا اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہم بے شک اپنا سارا بیٹیوں کو دے دیں، تو دیں نا بیٹیوں کو، اب بیچاری وہ بارش میں پڑی ہوئی ہے گیلے گیلے گھر میں ہیں، تو اس کو بلا لیں، اس کو ادھر رکھ لیں، اس کو دے دیں وہ گھر، آپ کا تو ویسے بن گیا دوسرا گھر، آپ پہ تو وہی ختم نہیں ہوتا۔ تو کوئی وہ گانے انہوں نے باندھے ضرور ہیں، لیکن کوئی نہیں دیتا بیٹیوں کو، کوئی بہت بڑے دل والے ہوتے ہیں جو مطلب کہ سامان کے علاوہ، یا جیسے ان کی وہ اتنی بچیوں کی کرتے ہیں کیئر، اس کے علاوہ مطلب پراپر طور پہ ایک پراپرٹی میں جو حصہ ہوتا ہے نا وہ کم لوگ ہی ہوتے ہیں جو دیتے ہیں، زیادہ تر لوگ وہ کھا پی جاتے ہیں، اور بہنیں بیچاری اپنا حصہ بھائیوں کے نام اس لیے لگا دیتی ہیں کہ ہمارا جو میکہ ہے اس کا دروازہ ہمارے پہ بند نہ ہو، کھلا رہے، بھائی ناراض نہ ہو جائیں اگر ہم اپنا شرعی حق مطلب مانگ لیں تو۔ میں تو اس چیز کے سخت خلاف ہوں، بچوں جتنا جس بچے کا حق ہے اس کو ملنا چاہیے شرعی حق۔ تو انہوں نے کہا کہ شاید میں کہہ رہی ہوں کہ بھئی ان کو حصہ نہ دیں، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، تو کہا جی لوگوں نے ماں باپ کی مرضی ہے، ماں باپ بے شک تحفے کے طور پہ جس اولاد کو مرضی اپنی زندگی میں پراپرٹی دے دیں، بے شک ساری اپنی بیٹیوں کے نام لگا دیں، تو اس میں کوئی منع نہیں ہے، جی بالکل کوئی منع نہیں ہے، اس کی شریعت بھی اجازت دیتی ہے کہ ماں باپ اپنی زندگی میں تحفۃً مطلب تحفے کے طور پہ جس کو جتنا دینا چاہیں دے دیں،
ٹھیک ہے، لیکن ماں باپ کے مرنے کے بعد یا تو ماں باپ خود وصیت کر کے جائیں، اگر پھر وہ وصیت نہیں کر گئے تو جو پراپرٹی کا حصہ ہے وہ شرعی طور پہ سارے بہن بھائیوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ باورچن آنٹی کتنا انصاف کرتی ہیں، ٹھیک ہے، کتنا انصاف کرتی ہیں، کیا بیٹی کے آنسو جو ہیں وہ باورچن آنٹی کے دل پہ گرتے ہیں، اور وہ جو ان کی بیٹی چاہتی ہے وہ کیا ہوگا، کیا اماں حضور اپنی بیٹی کو پراپرٹی میں سے حصہ دے گی، یا اس کی ساس جو ہے، جو سنگ دل ساس ہے، جس نے ایک ڈھنگ کا گھر نہیں، ساس نہیں، خیر ساس تو بیچاری اللہ کو پیاری ہو گئی، جو سسر ہے ایک ڈھنگ کا گھر نہیں بنا کے دے سکا اپنے ہسبینڈ کو، پر نہ جی نہ۔ اب تو میں کہتی ہوں باورچن آنٹی کی بیٹی نے سبق سیکھ لیا، جس طرح باورچن آنٹی نے سیکھا نا، وہ اپنے بچوں کا گھر بنا رہی ہیں، ایسے ہی بیٹی بھی کہتی ہے بھئی ہم یہ غلطی نہیں کریں گے، ہم تو اپنی حق حلال کی کمائی سے اپنے بچوں کے الگ الگ پورشن بنا کے اس دنیا سے جائیں گے۔ تو یہ بڑی بڑی باتیں جو ہوتی ہیں نا، انسان کرتا ہے، بے شک انسان کرتا ہے، اور ماں باپ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ جب ہم ماں باپ بنتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم ہی سب سے اچھے ماں باپ ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ماں باپ سب ایک جیسے ہوتے ہیں، جب سے یہ دنیا بنی ہے نا، ماں باپ سب ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، سب اپنی اولاد کے لیے سوچتے ہیں، اور ہر کسی کا دل کرتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے ان کو اچھی تعلیم دلوائیں، اچھی تربیت کریں، ان کے اچھے پیارے گھر ہوں، ان کو اچھا لائف سٹائل دیں، اور ان کے لیے کچھ نہ کچھ پراپرٹی چھوڑ کے جائیں، لیکن ہوتا وہی ہے محترمہ جو اللہ کو منظور ہوتا ہے، اور ہر کسی کو اس کی قسمت کا ملنا ہوتا ہے۔ اب جو ان کے ہسبینڈ محترم ہیں وہ کوئی خاص کام نہیں کرتے، تو اگر یہ محترمہ یوٹیوب پہ نہ ہوتی تو آج یہ اپنے بچوں کو، جو انہوں نے ایک اچھا سا لائف سٹائل مینٹین کیا ہوا ہے، بھلے گھر اتنا اچھا نہیں ہے لیکن لائف سٹائل ٹھیک ہے، بہتر ہے، کافی بہتر ہے، کہاں سے دے پاتے؟ بتائیں نا مجھے، کہاں سے دے پاتے؟ باپ نے تو اتنا ہی کرنا ہے نا جتنا وہ کر سکتا ہے، تو ظاہری بات ہے ان کے ابا حضور نے بھی پوری کوشش کی ہوگی، تو ہی یہ گھر بنا نا، تو ہی یہ گھر بنا، ایویں تو یہ گھر نہیں نا بن گیا جس میں اب آپ لوگ رہ رہے ہو۔ تو مجھے اتنا افسوس ہوا کہ ایک بندے نے ساری جمع پونجی لگا کے جو گھر بنایا، جس میں وہ خود بھی رہتے ہیں، تو اسی میں سے انہوں نے شاید اپنے بچوں کو بھی جس طرح سے ان سے ممکن ہوا انہوں نے دیا ان کو، تو اب یہ گھر میں رہ رہے ہیں، ان کے سر کے اوپر چھت ہے، وہ بھی لوگ ہیں جن کی چھت نہیں ہے، جو بیچارے کھلے آسمان تلے رہتے ہیں، بارشوں آندھی طوفان ہر چیز وہ بیچارے سہتے ہیں، تو یہ وہ ناشکرے لوگ ہیں جن کے گھر میں، جن کے اوپر چھت ہے، دھوپ سے بچتے ہیں، آندھی طوفان سے بچتے ہیں، گرمی سے بچتے ہیں، سردی سے، اور آج وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم تو اپنے ماں باپ والی غلطی نہیں کریں گے۔ تو مجھے وہ ایک یاد آ گیا واقعہ، اسی طرح کسی بیٹے نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ تو نے کیا کیا میرے لیے، صرف یہ ایک سڑا ہوا گھر بنایا۔ اس نے کہا بیٹا جب میں مر جاؤں گا نا تو اس گھر کی بنیادوں میں خزانہ جو ہے وہ میں نے دفن کر دیا ہے، تم وہ نکال لینا۔ اب باپ مرا، بیٹے نے خزانہ نکالنے کے لیے پورا وہ مکان گرا دیا، جس کو بارے میں بیٹا کہتا تھا کہ تو نے ابا کیا ہے، صرف یہ سڑا ہوا مکان بنایا۔ اب وہ سڑا ہوا مکان جب اس نے گرایا اس کی بنیادوں سے خزانہ نکالنے کے لیے، تو خزانہ تو ملا نہیں، ایک لیٹر ضرور ملا جس پہ لکھا تھا کہ میرے پتر تو اب یہ کر کے اس گھر کو دوبارہ بنا، ٹھیک ہے، تو اس گھر کو دوبارہ بنا۔ تو پھر اس کے تو 14 طبق روشن ہوئے کہ میں تو اب یہ سڑا ہوا گھر بھی نہیں بنا پاؤں گا، تو میرے سر سے تو چھت چھن گئی جو میرے باپ نے مجھے دی تھی، چاہے جیسی بھی تھی۔ تو اس لیے اللہ کی ذات سے ڈرنا چاہیے اور ماں باپ کو نیچا نہیں دکھانا چاہیے۔ آپ بھی ماں باپ ہیں، سارے ماں باپ ایک جیسے ہوتے ہیں، ہر کوئی اپنے حساب سے، اپنی استطاعت سے کے حساب سے پوری کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو اچھا لائف سٹائل دوں، لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا باورچن کی بیٹی نے باورچن والا کام کیا، ساری زندگی وہ اپنے رشتہ داروں کو جھاڑ پونچھ کرتی رہی، اور اب یہ بھی شروع ہو گئی ہے، تو بڑی بری بات ہے۔ خیر تم اپنے ماں باپ والی غلطی مت کرنا، اپنے بیٹوں کے لیے 2 محل بنا کے اس دنیا سے رخصت ہونا، ٹھیک ہے؟ تو اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، آپ کو اس کی باتیں کیسی لگی؟ مجھے بہت بری لگی تو میں نے اس پہ بات کی، ورنہ میں اس کے ٹاپک پہ اتنی خاص ویڈیو نہیں بناتی۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا، ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کیجیے گا، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور سب کے ماں باپ کو کا سایہ اللہ سب کے سروں پہ سلامت رکھے، آمین، اللہ حافظ۔